حسبي ربي جل الله ما في قلبي. معزز سامعین، مدرسہ غوث البرا ہو یا نان پارا کا مرکزی مدرسہ عزیز العلوم ہو یا دیگر مدارس اہل سنت ہو، یہ دین کے مضبوط قلعے ہیں، ہدایت کے سرچشمے ہیں اور دین کی مضبوط پناہ گاہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مدرسوں کو سلامت رکھے۔ یاد رہے، آج کے دور میں مدارس کا وجود اور ان کا سلامت رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ انجینئر اور ڈاکٹر چاہے جتنا بھی بڑا ہو، یقیناً وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہمیں دینی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنے ان مدرسوں کی ہمیشہ ضرورت پڑے گی۔ اسی وجہ سے جس ملک میں مدرسے کمزور ہوتے گئے، وہاں کا مسلمان کمزور ہوتا گیا۔ بھارت کے مسلمانوں، اگر اپنے آپ میں مضبوطی دیکھنا چاہتے ہو اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو اور اپنی ٹوپیوں کی عزت کی بقا چاہتے ہو، تو اپنے خون پسینے کی کمائی سے چلنے والے ان مدارس پر خاص نگاہ رکھو اور اپنی کمائی کا کچھ حصہ ان مدارس کو پیش کرو تاکہ یہ مدارس بھی دل کھول کر کے اپنی قوم کی خدمت کر سکیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سب سے زیادہ چیکنگ اگر آج کل روڈ سے زیادہ، روڈ پر جو گاڑیاں چلتی ہیں ان سے زیادہ چیکنگ مدرسے کی ہوتی ہے۔ ایک چیکنگ پوری ہو نہیں پاتی اور دوسرا ڈرافٹ تیار رہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ چیکنگ بھی ہوتی رہیں گی اور ہمارے مدارس 100 نمبر سے انشاءاللہ پاس بھی ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے مدارس دہشت گردی پھیلانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ آتنکواد کو زمین میں دفن کرنے کے لیے ہندوستان میں موجود ہے ہمارے مدارس۔ یہ مدارس ہی کی دین ہے جو ہندوستان کی آزادی کے لیے علامہ فضل حیدر آبادی جیسی عظیم شخصیت ہم سنیوں کے ہاتھ میں آئی ہے۔ یہ مدارس ہی کی دین ہے۔ امام احمد رضا جیسا مجدد ہم سنیوں کے حصے میں آیا ہے۔ یہ مدارس ہی کی دین ہے۔ تنہا مفتی نان پارا کے ایک وجود میں پورے ضلع بہرائچ جو لکھیم پور میں تعلیمی انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ مدارس ہی کی برکتیں ہیں کہ تاج الشریعہ جیسی ذات جس نے تنہا 10 کروڑ لوگوں کے ایمان کو محفوظ کیا، اللہ کے کرم سے وہ ہم سنیوں کے حصے میں آئے ہیں۔ اگر یہ اسی مضبوطی کے ساتھ مدرسے آگے بڑھتے رہے تو انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھیے گا، چونکہ حضور سرپرست جلسہ کی آمد ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کی دعائیں لے کر کے جائیں گے۔ آپ حضرات بیٹھے رہتے ہیں تو بس علماء کی حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے۔ جب آپ ہمت دلاتے ہیں تو ہمارے علماء بھی دل بھر کے دین کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بھلے سے بیٹھے یہاں سوتے رہیں، جاگ رہے ہیں تو قسمت والے ہیں، لیکن سو بھی رہے ہیں بیٹھ کر کے تب بھی کم سے کم اس بھیڑ کا حصہ ہے۔ اور جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو مجھے امید ہے کہ جہاں سونے والوں پر نازل ہوں گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی کچھ چھینٹیں جہاں جاگنے والوں پر بے پناہ انوار و برکات کی بارش ہوگی، انشاءاللہ وہاں سونے والوں پر بھی نور کی برسات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حضرات، 15 حافظ قرآن دارالعلوم غوث البرا آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ زور سے بولو، تھوڑا سا بیداری لائی۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کے جس میں کوئی شک نہیں،
کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ دنیا میں لاکھوں کتابیں ہیں، لاکھوں رسالے ہیں، دنیا میں لاکھوں مصنفین ہیں، لاکھوں مرتبین ہیں، لاکھوں رائٹرز ہیں، مگر کسی بھی رائٹر کی کتاب، کسی بھی مصنف کی کتاب، کسی بھی مرتب کی کتاب کو آپ اٹھائیے تو اس کتاب کے شروع میں لکھا رہتا ہے کہ ہم نے اپنے علم کے مطابق اس کتاب کو لکھ دیا ہے، اگر کہیں غلطی نظر آئے تو ہمیں اس غلطی کے بارے میں بتا دینا، ہمیں اطلاع دے دینا تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ دنیا کے سارے مصنفین کا یہی حال ہے کہ کتاب کے شروع میں یا آخر میں یا کہیں کہیں بیچ میں لکھی دیتے ہیں، اگر کتاب میں کوئی شک ہو، اگر کتاب میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں اس کی اطلاع دے دینا۔ حضرات دنیا کی ساری کتابوں کا یہی حال ہے، لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے کہ جیسے ہی اس کو کھولو تو لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ شک تو تھا قرآن میں، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک ہوگا۔ اگر شک نہ ہوتا تو پوری دنیا قرآن نہ پڑھتی، اگر شک نہ ہوتا تو ساری دنیا قرآن پر ایمان نہ لاتی۔ مگر اصل بات یہ ہے شک تو تھا، مگر یہ شک ایسے درجے کا تھا کہ اگر انصاف پسند اور عقل مند لوگ ذرا توجہ سے کام لے ہیں تو قرآن کی حقانیت پر ایسی واضح دلیلیں ہیں کہ شک کی کوئی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی۔ مجھے کہنے دو، جس طرح سے کوئی نابینا، کوئی اندھا سورج کے بارے میں کہے کہ سورج کا وجود ہے ہی نہیں، سورج کی روشنی مجھے دکھائی نہیں دیتی تو سورج ہے ہی نہیں، مجھے کہنے دو تو کوئی اندھا کہے کہ مجھے سورج دکھائی نہیں دیتا تو کسی نابینا کے کہنے سے سورج کے وجود پر کوئی فرق نہیں پڑتا، سورج کا وجود مشتبہ نہیں ہوتا۔ مجھے عرض کر لینے دیجئے، جس طرح سے کسی اندھے کے انکار سے سورج کے وجود پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح سے لکھنؤ کے کسی گدھے کے انکار سے قرآن کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آپ کوڈ نمبر سمجھتے ہیں نا؟ کوڈ نمبر، اس گدھے میں بہت سارے گدھے ہیں، کھلا ہوا گدھا بھی ہے، چھپا ہوا گدھا بھی ہے، لکھنؤ کا گدھا بھی ہے، بہرائچ کا گدھا بھی ہے، 2 پیر والا گدھا بھی ہے اور 4 پیر والا گدھا بھی ہے۔ سب توجہ چاہوں گا، چونکہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی وہ اچھا خاصا تو پہلے بھی نہیں تھا، مگر بظاہر ایسا لگتا تھا دنیا کو۔ ہم تو پہلے ہی سے کہتے آئے تھے، نام تھا اس کا وسیم رضوی، ان کا مشن قرآن کی 26 آیتوں کو ہم تبدیل کرا کے رہیں گے، چونکہ قرآن کی یہ وہ 26 آیتیں ہیں جو جہاد پر ہمیں ابھارتی ہیں۔ حضرات اس طرح کی سوچ آج وسیم رضوی کی تنہا نہیں ہے۔ 70 کی دہائی میں بنگال کے ہائی کورٹ میں چندومل چوپڑا نام کے ایک بنگالی نے بنگال کی ہائی کورٹ میں ایک رٹ داخل کی تھی اور کہا تھا کہ قرآن کی ان 26 آیتوں کو نکالا جائے جس میں جہاد کا ذکر ہے۔ تو اس وقت بنگال کے کورٹ نے اس کی درخواست کو سماعت کے لیے قبول کر لیا۔ بنگال کے مسلمان پریشان ہو گئے، ہم کریں تو کریں کیا؟ اور ہائی کورٹ نے اس کی درخواست کو سماعت کرنے کے لیے قبول کر لیا ہے۔ تو اس وقت کی بنگال کی حکومت نے بنگال کے مسلمانوں سے کہا تھا اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اے بھارت کے مسلمانوں، تمہیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود بنگال کی حکومت مسلمانوں کی طرف سے اس مقدمے کے لیے بنگال کے ہائی کورٹ میں فریق بنے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو مقدمہ
لڑنے چاہیے تھا. مسلمانوں کی طرف سے وہ مقدمہ بنگال کی حکومت نے لڑا ہے اور ہائی کورٹ نے اس کی ریٹ کو خارج کر دیا, اور قرآن کی 26 آیتیں جیسے 1400 سال سے پڑھی جا رہی تھی آج بھی پڑھی جا رہی ہے. اس طرح کا کیڑا ذہنوں میں گردش کرتا رہتا ہے. وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں ریٹ داخل کی کہ قرآن کی 26 آیتوں کو بدلا جائے, قرآن سے 26 آیتیں نکالی جائیں, مگر زمانہ شاہد ہے, تاریخ شاہد ہے, اخبارات شاہد ہیں کہ وسیم رضوی کو سپریم کورٹ سے تماچا لگایا گیا ہے. میری قوم کے ذمہ داروں, میں تم سے یہی تو کہنا چاہتا ہوں, احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے کسی قلم میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کا ایک رکو بھی بدل سکے. ارے رکو بدلنے کی تو بات دوسری ہے, قرآن کا نہ کوئی زبر بدل سکتا ہے, قرآن کا نہ کوئی زیر بدل سکتا ہے, قرآن کا نہ کوئی نقطہ بدل سکتا ہے, قرآن کا نہ کوئی رکو بدل سکتا ہے, قرآن کا نہ کوئی زبر بدل سکتا ہے. بلکہ جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا میرا قرآن اسے بدل دے گا. دنیا کے کسی کون میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو بدل سکے, کیونکہ میرا قرآن کسی کون کا محتاج نہیں ہے, بلکہ دنیا کے سارے کون میرے قرآن کے محتاج ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, فیضان حضور مفتی اعلان پارا, عرس حضور حسیب ملت. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے قرآن کو کوئی نہیں. ارے یار تھوڑا سا بولیے. اللہ کے قرآن کو کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا نا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے, بدلے گا زمانہ لاکھ مت. قرآن اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. اس لیے مسلمانوں آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کو کوئی تبدیل کر دے گا, قرآن کا کوئی ایک پارہ کم کر دے گا. اور یہ بھی عجیب بات ہے, آج کی تاریخ میں دنیا میں 1400 سال پہلے کی کوئی زبان زندہ ہے ہی نہیں علاوہ عربی کی. قرآن کی زبان ہے عربی. 1400 سال پہلے کی زبان قرآن کی زبان. لیکن آج بھی پڑھیے تو فصاحت و بلاغت کا مجموعہ. دنیا حیرت میں ہے قرآن کا توڑ لانے کے لیے. دنیا کوششیں کر رہی ہے کہ قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب آ جائے, لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں نہ دنیا کوئی کتاب دوسری لا سکی ہے اور نہ قیامت تک کوئی دوسری کتاب آ سکے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں, ہمارے رسول آخری رسول ہیں. اب اگر کوئی یہ مانے کہ قرآن کے 40 پارے تھے اور 10 پارے حضرت علی کی بکری کھا گئی تھی تو یہ سمجھیے معاذ اللہ بکری نے تو کچھ نہیں کھایا مگر ان کی عقلوں کو بکری کھا گئی. قرآن میں 30 پارے تھے اور ہیں 1400 سال سے ایک نقطے کی نہ کمی ہوئی ہے نہ اضافہ ہوا. اس کتاب کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا. لیکن ہماری قوم بڑی جذباتی ہے, توجہ چاہوں گا. ہماری قوم کا یہ حال ہے, ابھی ایک ملک ہے سویڈن, وہاں پر قرآن کے نسخے کو نظر آتش کیا گیا, معلوم ہے نا.
وقت وقت اس طرح کی حرکتیں دنیا کے ملکوں میں ہوتی، دنیا کے کئی ملکوں میں ہوتی رہتی ہے. کبھی کوئی قرآن جلاتا ہے، کبھی کوئی قرآن پر حملہ کرتا ہے. مسلمانوں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ ساری طاقتیں قرآن سے ہار گئی ہیں. میرا قرآن جیت گیا ہے. واہ واہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے پاس قرآن کے لیے کوئی جواب نہیں ہے. قرآن اپنی پوری شان کے ساتھ آج بھی باقی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا. لیکن ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ اگر جب بھی کوئی قرآن پر حملہ کرتا ہے، کبھی ہندوستان میں حملہ ہوتا ہے، کبھی دنیا کے دوسرے ملکوں میں حملہ ہوتا ہے، کبھی ڈنمارک میں ہوتا ہے، تو ہم دھرنا دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، احتجاج کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اگر میں پوچھوں کہ قرآن کے لیے کتنے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں، تو اس مجمع میں کوئی بچہ بھی ایسا نہ ہوگا جو یہ نہ کہے کہ حضرت ہم جان نہیں دے سکتے. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن میری اور آپ کی جان لینے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن ہماری جان کو بچانے کے لیے آیا ہے. مگر ہمارے جذبات کا عالم یہ ہے کہ ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم قرآن کے لیے جان دیں گے، ہم روڈوں پر اتریں گے. چلیے مولانا ہماری پیشوائی کیجیے، چلیے مولانا آگے بڑھیے، آپ آگے رہیں گے، ہم پیچھے رہیں گے. بات ہے قرآن کی، تو چلیے اپنا حق مانگنے کے لیے سڑکوں پر اترتے ہیں. لیکن میری قوم کے ذمہ داروں، میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں، اپنے علماء کے حکم کے بغیر آج کی ڈیٹ میں سڑکوں پر مت اترنا، احتجاج کرنے کے لیے مت اترنا. آج دنیا ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم سڑکوں پر اتریں. لیکن میں ان باطل طاقتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اب سڑکوں پر نہیں اترے گا، مسلمان احتجاج کے لیے نہیں اترے گا. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب احتجاج کرتے ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے، تو ہمارے ہی سینوں پر ہمیں گولیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور ہمارے ہی بچوں کو جیل میں جانا پڑتا ہے. اس لیے مسلمانوں، اگلا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہم احتجاج نہیں کریں گے، دھرنا نہیں دیں گے. اگر قرآن کے خلاف کوئی ایک زبان کھلے گی تو بدلے میں ہم 100 زبانیں قرآن پڑھنے والی تیار کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، ایک بات پوچھ رہا ہوں، شرمائیے گا مت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ایمانداری سے بتائیے کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ صرف وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. بس چلیے رکھیے. اس مجمع میں صرف 30% لوگ وہ ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، اور 30% وہ ہوں گے جنہیں بالکل نہیں آتا، اور 40% لوگ وہ ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا تو آتا ہے. ان سے پوچھو قرآن پڑھنا جانتے ہو بھائی صاحب؟ تو وہ کہیں گے ہاں حضرت جانتے تو ہیں مگر کچا کچا. مطلب یہ ہے کہ زندگی میں خود پک گئے. بے شک قرآن، اگر کچھ کچا رہ گیا تو قرآن. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، قرآن کے لیے جان دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ واہ واہ بے شک. اگر 70 سال کی زندگی میں قرآن نہ پڑھنا سیکھ سکے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا سیکھا ہے آپ نے؟ بے شک. کس بات کے مسلمان ہیں آپ؟ بے شک. ابھی گوشت کا ریٹ پوچھو آپ سے کہ گوشت کتنے روپے کلو ہے، تو بتائیں گے کہ حضرت اناؤ سے چلتا ہے تو اس ریٹ میں، اور ملنگ شاہ پوروا تک پہنچتے پہنچتے یہ ریٹ ہو جاتا ہے، اور نان پارا تک یہ ریٹ. گاؤں کا ریٹ الگ ہے، شہر کا ریٹ الگ. لیکن پوچھو قرآن میں سورے کتنی ہیں تو چکر آنے لگتا ہے. پوچھو رکوع کتنے ہیں تو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک قرآن کے لیے جان دینے والے، آپ جان دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن پڑھنے کا شوق کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اور کس بات کے مسلمان ہو؟ بس قرآن کو تو اس لیے سمجھ رکھا ہے مسلمانوں نے
दुकान न चले तो सूरह यासीन पढ़वाओ, बरकतें हो जाएंगी। घर में भूत आ जाए तो 40 दिन सूरह बकरा पढ़वा लो। अब्बा का इंतकाल होने लगे तो हाफिज साहब को बुला के सूरह यासीन पढ़वाओ ताकि आसानी से रूह निकले। और जब 10वां 20वां हो तो इस साले सवाब के लिए कुरान, इसीलिए आया है कुरान। यकीनन कुरान में बेपनाह बरकतें हैं, मगर हम और आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए आया है कुरान। इसलिए बेदार हो जाओ मुसलमानों। अगर आज भी हमने कुरान के अहकाम पर अमल नहीं किया तो आने वाला वक्त हमारे लिए और भी ज्यादा डेंजर हो सकता है। जी बेशक।